باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ ہمارے لیے آج کی پاک تلاوت بمطابق مقدس لوکا 10واں باب 38ویں سے 42ویں آیات تک۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے: اور جب وہ جا رہے تھے تو وہ ایک گاؤں میں داخل ہوا، اور مارتھا نامی ایک عورت نے اسے اپنے گھر میں اتارا، اور مریم نامی اس کی ایک بہن تھی، اور وہ بھی خداوند کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سنتی تھی۔ مگر مارتھا طرح طرح کی خدمت کرنے کے تردد میں تھی۔ وہ ٹھہر کر کہنے لگی کہ اے خداوند، تو خیال نہیں کرتا کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے؟ پس اس سے کہہ کہ میری مدد کرے۔ پر خداوند نے جواب میں اس سے کہا: مارتھا، اے مارتھا، تو بہت سی باتوں کی فکر و تردد میں ہے، مگر ایک ہی بات درکار ہے۔ پس مریم نے اچھا حصہ چن لیا ہے، جو اس سے چھینا نہ جائے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔ عزیز مومنین، مسیح میں آپ سب کو سلام۔ ہم دعا کریں۔ اے مہربان زندہ جلالی خداوند، ہم زندگی اور زندگی کی تمام تر برکات اور فضائل کے لیے تیرے بے حد شکر گزار ہیں۔ بخش دے کہ تیرے کلام کو سن کر اس پر غور کرتے رہیں اور اپنی زندگیوں سے تیرے نام کو جلال دیتے رہیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے، آمین۔ عزیزو، آج کی مقدس انجیل کا موضوع ہے مرد و خواتین کے لیے شاگردیت، یا پھر مریم اور مارتھا، کیونکہ آج کی پاک تلاوت میں دو خواتین، دو بہنوں کا ذکر ملتا ہے، یعنی مارتھا جو کہ بڑی تھی اور مریم جو کہ چھوٹی بہن تھی۔ مقدس لوکا یہاں یہودی ثقافت کے برعکس مسیح خداوند کی عالمگیریت کی بات کرتا ہے۔ مسیح خداوند اور ان کے 12 شاگرد جو کہ یروشلم جا رہے تھے، اچانک آرام کی غرض سے ایک گاؤں میں جو کہ یروشلم سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر واقع ہے، روانہ ہو گئے۔ یہ 13 مہمان صرف اور صرف مرد ہی تھے۔ عزیزو، نہ صرف اس دور میں پی ٹی سی ایل فون موجود تھا، نہ موبائل فون موجود تھے، نہ ٹیبلیٹس، نہ لیپ ٹاپ، اور نہ ہی کسی اور قسم کی ایسی ڈیوائس موجود تھی جسے مسیح خداوند استعمال کرتے ہوئے انہیں جانے سے پہلے اطلاع دے دیتے کہ میں ان مہمانوں کے ساتھ آپ کے گھر میں تشریف لا رہا ہوں، یا پھر ان کو کسی بھی طریقے سے مطلع کر سکتے۔ اپنے 12 شاگردوں کے ساتھ انہیں انفارم کر سکتے کہ آج کی رات، آج کی شام میں آپ کے گھر میں رکوں گا اور اپنے مہمانوں کے ساتھ آپ کے گھر میں اسٹے کروں گا۔ عزیزو، یہ اس پیار اور محبت کی ڈیوائس تھی جس کی بدولت یہ مہمان اجنبی نہیں تھے، کیونکہ یہ تینوں بہن بھائی مریم، مارتھا اور لازر مسیح یسوع کے دوست تھے، اور مسیح یسوع اکثر بیتنیہ ان کے گھر شب بسری کے لیے، یعنی کہ رات رکنے کے لیے بھی آیا جایا کرتے تھے۔ ایک اسکالر کے مطابق یسوع مسیح کے پاؤں کے پاس بیٹھنے کے محاورے کا مطلب سیکھنا یا مدرسے جانا ہے۔ مقدس لوکا کی انجیل 8ویں باب کی 35ویں آیت میں بھی ہمیں پاؤں کے قریب بیٹھنے کا ذکر ملتا ہے۔ وہ آدمی جس میں سے مسیح خداوند نے بدروحیں نکالی تھیں، بعد ازاں اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس کی تعلیمات پر غور کرتا تھا۔ رسولوں کے اعمال میں بھی ہمیں ایک اہم مثال ملتی ہے جسے ہم گرو اور چیلے کی مثال کہہ سکتے ہیں، اور آج کے جدید الفاظ میں شاگرد اور استاد کی مثال بھی کہتے ہیں۔ گرو اور چیلے کا اگر ہم پس منظر جانیں
تو ہم سیکھیں گے کہ پرانے وقتوں میں استاد کے روبرو بیٹھ کر تعلیم کا رواج نہ تھا، بلکہ احتراماً اور عقیدت اور احترام کے جذبے کو مد نظر رکھتے ہوئے چیلے یعنی شاگرد ہمیشہ اپنے گرو کے یعنی استاد کے قدموں میں عاجزی اور انکساری سے بیٹھ کر تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ اس کی بہترین مثال ہمیں اعمال کی کتاب 22ویں باب کی 3 آیت میں بھی ملتی ہے، جہاں مقدس پولس رسول اپنے بارے میں خود فرماتا ہے کہ میری پرورش جملیل کے قدموں میں بیٹھ کر ہوئی، جو کہ اس وقت کا اہم اور مشہور ربی تھا۔ مسیح خداوند نے مریم کے اس سیکھنے کے جذبے کی حوصلہ افزائی کی اور اسے سراہا اور اس بات کو واضح کیا کہ میں خدمت کروانے نہیں بلکہ خدمت کرنے آیا ہوں، اور مارتھا پر یہ بات واضح کی اور اسے نصیحت بھی کی کہ روحانی باتوں کی فکر کرے، نہ کہ صرف دنیا میں ہی کھوئی رہے، اور یوں ہمیں یہ سکھایا کہ یہ دنیا عارضی ہے، ابدی زندگی کی فکر کریں، دوسروں پر الزام نہ لگائیں بلکہ اپنے قول و فعل کو جانچنے کی بھی ہم کوشش کریں۔ عزیزو، اس بات کا فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ دونوں بہنوں میں سے کس نے مسیح یسوع سے زیادہ پیار کیا۔ مارتھا نے آئے ہوئے مہمانوں کا دل سے استقبال کیا اور ہر ممکن کوشش کی کہ ان کی اچھی مہمان نوازی کی جائے، ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھا جائے، جبکہ مریم جو کہ مسیح کے قدموں میں بیٹھی تھی اور غور سے سن رہی تھی، وہ پیار جس کا خدمت کے ذریعے اظہار کیا گیا اور وہ خدمت اور پیار جس کا خاموشی سے اظہار ہوا، دونوں ہی ہماری زندگیوں میں اہم اور ضروری ہیں۔ مقدس لوکا بڑے واضح الفاظ میں مارتھا کو ایک مہمان نواز خاتون بیان کرتے ہیں، جو کہ شکر گزار تھی کہ استاد جس کے پاس سر دھرنے کی بھی جگہ نہ تھی، ان کے گھر کو اپنا گھر سمجھتا تھا اور اس کا گھر دوسروں کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا تھا۔ وہ اپنے مہمانوں کی خاطر مدارت کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتی تھی اور ان کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کی بھی کوشش میں رہتی، اور دل ہی دل میں قدرے رنجیدہ بھی تھی، افسردہ تھی۔ عزیزو، یہاں میری اور آپ کی نفسیات بھی شروع ہوتی ہے، یعنی ہم ہر قسم کی خدمت کرتے ہوئے بعض اوقات خود غرض بھی ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہتے ہیں، اپنی تعریف چاہتے ہیں، اور بعض اوقات خدمت کرتے ہوئے اپنی بے چارگی کا اظہار بھی مختلف انداز میں تقریباً کرتے رہتے ہیں۔ کچھ ایسی ہی حالت مارتھا کی بھی تھی، جس کے گھر میں نہ جگہ تنگ تھی اور نہ ہی خوراک کی کمی تھی، کیونکہ وہ کافی امیر عورت تھی اور اس کی افسردگی کی وجہ اس کی چھوٹی بہن تھی، جو کہ مسیح خداوند کے قدموں میں بیٹھ کر ان کی باتوں میں محو تھی، سن رہی تھی غور سے، اور ہر لفظ کو بڑے غور سے سنتی رہی اور اس پر غور بھی کرتی رہی، اس غرض سے کہ وہ کس طرح استاد کے کلام سے زیادہ مستفید ہو سکتی ہے۔ اس کے قدموں میں قربت میں بیٹھی تھی۔ مریم کا یہ رویہ پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن میرے عزیزو، قدرے ہمارے معاشرے کی طرح ایک عورت کی جگہ زیادہ تر یہودی پس منظر میں بھی باورچی خانہ ہی ہوتا تھا۔ اس وقت مریم غلط جگہ پر تھی، یعنی سارے مرد مہمان تھے، ان میں سے ایک ہی عورت تھی، اور وہ بھی مسیح کے اتنے قریب، اور اس کی بہن جو کہ مارتھا اس وقت کچن میں یا کہہ لیں باورچی خانے میں مہمان نوازی کے فرائض انجام دے رہی تھی۔ عزیزو، مسیح خداوند نے خود فرمایا کہ پس مریم نے اچھا حصہ چن لیا جو اس سے چھینا نہ جائے گا۔ خداوند مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ فضل بخشے
کہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں اس زمینی خدمت کے دوران اچھا حصہ چن لیں اور دنیا کے فکر و تردد سے نکل کر ابدی زندگی کی بھی تیاری کریں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے، آمین۔